الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعات سناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں آپ تنہائی میں تھے۔ جب رات کا تھوڑا حصہ گزر گیا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور پھر سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان میں سے بولا، آج کوئی ایسا شخص بھی اس مسجد میں ہے جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا، ہاں ہے، اور وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ بات سنی تو آپ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، فلاں روز آپ نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تھی، قریب ہی ایک کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی پڑی تھی۔ آپ نے سمجھا کہ یہ آپ ہی کی گری ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا۔ بس اس پرائی کھجور کے آپ کے مال میں مل جانے سے آپ کی عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم یہ سنتے ہی بصرہ کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی کھجور تھی پہنچے اور اس سے معافی چاہی۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کا حال کہ ان کا دل رزق حلال برکتوں اور ریاستوں سے کس قدر صاف اور شفاف ہوا کرتا تھا۔ انہیں چھپی ہوئی باتوں بلکہ دلی کفایت تک کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی اس کے استعمال میں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس خلاف شان عمل سے بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے ایک روز ایک باغ میں نہر کے اندر سیب بہتے ہوئے دیکھا اور یہ سمجھ کر کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اٹھا لیا اور کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد آپ متفکر ہوئے اور سوچنے لگے کہ کہیں یہ سیب کھا لینا ناجائز اور حرام نہ ہو۔ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسا تھا جو میں نے کھا لیا۔ قیامت کے روز اگر اس کی پوچھ گچھ ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس فکر میں باغ کے مالک کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لونڈی باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ لونڈی نے بتایا کہ باغ کی مالکہ ایک عورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا، اس سے کہہ دو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ باغ کی مالکہ باہر نکلی اور حضرت ابراہیم بن ادم سے سارا قصہ سن کر کہنے لگی، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا بادشاہ کا ہے۔ میں اپنا حق تو معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کے حق کی میں ذمہ دار نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم بن ادم آدھا حصہ بخشوا کر باقی آدھے حصے کو بخشوانے کے لیے بلخ پہنچے اور بادشاہ سے بھی بقیہ آدھا حصہ بخشوا کر دم لیا۔ دیکھا آپ نے ناظرین، اللہ کے مقبول بندے کتنے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ پرائی چیز پر کبھی قبضہ نہیں کرتے اور حرام اور ناجائز چیز کی استعمال سے بھی ہمیشہ بچتے رہتے ہیں۔ مگر آج کل تو یہ عالم ہے کہ کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب ضرور کریں۔